ربی یسر ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربنا زدنا علما و عملا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا زدنا علما و عملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو قبول اور منظور فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور نہایت رحیم ہے۔ جیسے کہ قرآن کا مقدمہ لے کے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کے مقدمے کے ساتھ فضائل اعمال میں سے باب القرآن جو ہے، جس میں قرآن کی عظمت ہے اور حدیثوں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین بہترین انداز سے سمجھائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ تو یعنی وہی ذات ہے جو مومنین کے دل پر، یعنی وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مومنین کے دل پر سکینہ نازل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابن صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی عزیز سے اس کے ساتھ افطار کا وعدہ کیا، مگر دوسرے روز صبح کے وقت پہنچے۔ انہوں نے شکایت کی تو کہا اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا کہ کیا چیز پیش آئی، کیا مسئلہ آیا۔ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، خیال ہوا وتر بھی ساتھ ہی پڑھ لوں کہ موت کا اطمینان ہی نہیں ہے، کبھی رات میں مر جاؤں اور وہ میرے ذمے میں باقی رہ جائیں۔ میں دعائے قنوت پڑھ رہا تھا کہ مجھے جنت کا ایک سبز باغ نظر آ گیا جس میں ہر قسم کے پھول وغیرہ تھے۔ اس کے دیکھنے میں اتنا مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا کہ صبح ہو گئی۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ والوں کے ساتھ پیش آئے کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر سچ، یعنی ایک جو ہے اسعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر سا چھایا ہوا محسوس کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملائکہ تھے جو قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے۔ ملائکہ ازدحام کی وجہ سے ابر سا معلوم ہو رہے تھے۔ ملائکہ اتنے زیادہ تھے کہ لگ رہا تھا کہ بادلوں کا ٹکڑا ہے۔ ایک پر ایک ملائکہ چڑھے ہوئے تھے جو قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے۔ ایک صحابی کو ایک مرتبہ ابر سا محسوس ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ تھی، یہ سکینہ تھی، اور یعنی رحمت جو قرآن شریف کی وجہ سے نازل ہوئی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث زیادہ اور ڈیٹیل کے ساتھ بھی آئی ہے۔ جس شخص کو اس کے برے اعمال رحمت سے دور کر دیں، اس کا عالی نسب ہونا، اونچے خاندان کا ہونا اس کو رحمت سے اللہ کی قریب نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو بہت اعلیٰ نسل کا ہو
لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے اور کم ذات، ذلیل اور کم ذات مسلمان کی برابری کسی طرح سے بھی نہیں کر سکتا جو کہ متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی یعنی اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ اکرام والا، بزرگی والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہو، یعنی متقی کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہو۔ ابو ذر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف کروا لے اور اس کا اللہ کا قرب حاصل کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ صرف کس چیز سے حاصل کر سکتا ہے؟ قرآن مجید سے۔ ابو ذر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ درجہ حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کو کی توجہ اپنی طرف کر لے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، یعنی قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن مجید کو سیکھے، صحیح طرح سے تجویدی تقاضوں کے ساتھ پڑھے، اس کے مطالب پہ غور کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگے اللہ سے، اور دنیا میں ہر شخص کے ہاں ہر شخص کے پاس جا کر اس کو قرآن مجید سکھانے اور اس پہ عمل کرانے کی توفیق مانگے اللہ سے۔ اور جب وہ یہ عمل کرے گا کہ اللہ کے کام میں لگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کے قرب خاص ضرور ہوگا۔ اب کل جو ہے وہ بتا رہی تھی، میں قرآن مجید کا مقدمہ سنا رہی تھی، یہ بات ایک اور مثال سے شاید زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ ہاں اچھا، جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو اس سے تو وہی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیا مانے گا، وہ اللہ کے احکامات کو کیا مانے گا۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے وہی کی عقلی ضرورت اس کے لیے وہی کی عقلی ضرورت اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کو مان کے چلتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن اللہ کے احکامات سمجھ آتے چلے جاتے ہیں اور ان پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو اس زمانے میں شراب اتنی عام تھی تو اللہ رب العزت نے ایک دم سے شراب چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے یہی فرمایا کہ یہ شراب ہے، اس میں نفع بہت کم ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، تو پھر 3 یا 4 دفعہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 دفعہ میں غالباً تیسری دفعہ جب حکم آیا کہ اس فجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے بچو، تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی اس حکم سے اتنے خوش ہوئے کہ آج جو ہے نا بالکل بالکل ایسا فیصلہ آ چکا جس میں کچھ شک و شبہ نہیں رہا۔ اور آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے فننتہینا کہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے، اب ہم شراب کی طرف کبھی آئیں گے ہی نہیں۔ اور اس دن کہتے ہیں مدینے میں اتنی شراب لٹائی گئی کہ مدینے شراب آ رہی تھی۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ جو شخص اللہ کو دل میں بسا لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس سے پیار کر لیتا ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے میں نا کوئی دشواری نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے اسے ذرا سی تنگی ضرور آئے گی، لیکن پھر اس کی ہیبیچول ہو جاتا ہے، اس کی پھر اس کی عادت بنتی چلی جاتی ہے. اور جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پہ بات کرنا بالکل بے سود ہے. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان، حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، اس کو اللہ کے احکامات اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہے، تو وہ لوگوں سے جا کر علماء دین سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے معاملے میں کیا کروں. یہ معاملہ اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ بار بار پوچھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، اور اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلائے چلے جا رہے ہیں، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسی عبث بنا دی ہے، فالتو میں بنا کے بھیج دیا ہے، بغیر حکمت کے بنا کے بھیج دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں فالتو میں بنا کے بھیجا ہے. میں تم دنیا میں من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزار کر آؤ. ایک نہ ایک دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے، تو اس کی تیاری کر کے آؤ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جب ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ملنا ہے، یا اللہ سے راضی ہو کے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیو؟ یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں انہوں نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو بالکل چھوڑ دیا. اس کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے کس راستے پہ جائے گا تو اس کو کامیابی ملے گی، اور کون سا راستہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پہ نبیوں کا سلسلہ جاری کیا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ، میرے سے میرا میرے میرا 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 اور میرے بندوں کا تعلق مجھ سے جوڑو. یعنی میرے بندوں کو میرے متعلق بتاؤ، ان کے دل میں میری محبت پیدا کرو، انہیں یہ بتاؤ کہ میں کن چیزوں سے راضی ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہو جاتا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا اور وہ اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے. کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے اور اسے نہ چلتے ہوئے سفر کا مقصد بتائے، اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ یہ کہ وہ کسی اپنے نوکر کو ایسے ہی کہیں بھیج دے لمبے سفر پہ اور اس کو کچھ نہ بتائے کہ تم نے کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کی تیاری کروا کے نہ بھیجے، ایسا عام عقل کا بندہ بھی نہیں کر سکتا. مجھے کہتے ہیں کہ موٹی عقل کا بندہ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. جب تک کسی کو جب بھیجے گا تو بتائے گا کہ بھئی تم نے فلاں جگہ جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے. تو اللہ جو کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہیں، رازق کائنات ہیں، وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ بغیر بتلائے وہ دنیا میں ہمیں بھیجیں اور ہمیں یہ بتائے نہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے. تو اسی طرح اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی قسم، آج جو فجر کا وقت، یعنی آج جو طلوع فجر کا وقت ہے نا، آج سے 50,000 سال پہلے بھی طلوع فجر آج کی اس تاریخ کو اتنے ہی بجے ہوئی ہوگی. زمین، چاند، آسمان، سورج، ستارے، یہ جھرنے، یہ دریا، یہ سمندر، سب کے سب اپنے اللہ کے کہنے کے مطابق مستقل چل رہے ہیں اور اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں. ان میں کسی قسم کا رد و بدل ہوتا نظر نہیں آیا. مثلاً
مثلاً یہ کہ آج اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثال ہے کہ 18 گھنٹے کا دن بنایا ہے اور باقی جو ہے گھنٹوں کی رات بنا دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج سے 50 سال پہلے بھی یہی تغیر اور تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن اتنے ہی گھنٹے کا آج سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو، چاند کو جو ایک بتا کے میتھڈ بھیج دیا نا، کبھی نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے ہٹ جائے یا اپنے کام میں کوئی کوتاہی کرے، اور نہ چاند کی ہمت ہے کہ وہ جا کر وقت سے پہلے نمودار ہو جائے یا وقت سے پہلے ہی چلا جائے، مطلب ڈوب چاند، یعنی چاند جو ہے اپنی مرضی سے نکلے اور اپنی مرضی سے جو ہے غروب ختم ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں، سیاروں کا ایک مہیور عقل کو حیران کر دینے والا جو ہے نظام پیدا کیا، اور وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایت دی جا سکے۔ کبھی آپ نے غور کیا مچھلی کا بچہ خود ہی تیرنا سیکھ لیتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر پٹ کر دی اس بات کو کہ تم نے یہاں سے مطلب تم نے کہاں سے، تمہیں کیسے غذا ملے گی؟ ایک ایک وہ چھوٹا سا مینارہ، یعنی ایک انڈے کے اندر 21 دن میں، 19 دن میں بچے کی تخلیق کا ہونا، کہ سفیدی سے بچے کا بننا اور زردی اس کی خوراک بننا، اور اس کے بعد 20-21 دنوں بعد اس نے بیچ میں سے انڈے کو توڑتے چلے جانا 2 پارٹ میں، اور اس کے بعد دنیا میں آ کر کیسے اس نے اپنی ماں کی پروں تلے بچنا، ماں کے اشاروں کو سمجھنا، یہ سب کچھ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا، ابس تو نہیں ہو گیا کہ اللہ پاک نے یہ نظام اس میں پٹ کیا ہے، رکھا ہے، اللہ نے ان کو سکھا کر بھیجا ہے اللہ نے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اس باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پیسہ کہاں سے کمانا ہے، یہ کون سا سورس آف انکم آپ کا حلال ہے، کون سا حرام ہے، آپ نے پڑوسیوں کو کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑوں نے چھوٹوں کی کیسے عزت کرنی ہے، چھوٹوں نے بڑوں کے ساتھ بڑوں نے چھوٹوں کی کیسی شفقت کرنی ہے، اور چھوٹوں نے بڑوں کی کیسی عزت کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز دینداری کے اصول بتائے، لین دین کے اصول بتائے، سفر کے اصول بتائے، تجارت کے اصول بتائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور ہر چیز کا باقاعدہ نظام بتایا اللہ نے ہمیں، اور اپنے نبیوں کے ذریعے کروا کے دکھایا ہمیں، یعنی رول ماڈل بنا کے بھیجے اپنے نبی۔ بس رہنمائی کے اس باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں، بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ رب العزت کی حکمت کا انکار کرنا ہے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پہ نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت کا سامان کیا، لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ یوں سمجھ لیں، اگر آپ کو سمجھنے میں ذرا سی مشکل پیش آ رہی ہے، جتنے بھی 1,24,000 یا 1,00,000 جو ہم نے پڑھا باب العقائد میں 1,00,000 انبیاء آئے، اب اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ 24,000، 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ کو بہترین ان کی تعداد پتہ ہے۔ ان سب نے یہی کیا کہ اپنے وقت کے لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط بنانا چاہا، اور لوگوں کو بتانا چاہا کہ تم اس دنیا میں آئے ہو، اب بس نہیں آئے، ایسی فضول میں نہیں آئے، تمہیں اب کرنا کیا ہے، اس دنیا میں سے ایک کامیاب اس دنیا سے کامیابی کا راستہ، یعنی اس دنیا میں رہ کے کون سا راستہ ایسا ہے جس پہ تم چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں میں نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس سلسلے کی تکمیل فرمائی۔
दो तीन बातें करने के बाद इसको मैं कुरान के मुकदमे को का तकमील करती हूँ आज के दिन की। वो दो तीन बातें ये हैं कि अगर इस वक्त 1,24,000 अंबिया या जितने भी अंबिया दुनिया में आए और चले गए, अल्लाह ताला को इनकी तादाद पता है और अल्लाह ताला के पास सब हैं ये मौजूद। हमारे मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला के पास हैं वो मेरे माँ बाप मौजूद। मेरा कहने का मतलब है कि 1,24,000 या 1,00,000 अंबिया जितने भी आए, अगर अल्लाह ताला इन सब 1,00,000 अंबिया को दोबारा से दुनिया में भेज दे, तो अल्लाह की कसम एक नबी भी अपनी किताब को आकर यहाँ पर नहीं पढ़ेगा। यानी अल्लाह तबारा ताला के कलाम को लेकर चलेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करेगा। यानी अगर इस वक्त कोई नबी जिंदा होकर आ जाते हैं, चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही क्यों ना होंगे, जो तमाम नबियों के और तमाम इंसानियत के वालिद मोहतरम क्यों नहीं है, बिल्कुल हैं। लेकिन अगर वो भी आज जिंदा होकर आ जाते हैं तो वो अपने सहीफों पे अपनी किताब जो उनको उनको लॉ लॉ ऑफ बुक दी थी ना, वो इस पे अमल नहीं करेंगे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुई भी किताब कुरान मजीद है और जो शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए वो उसको मान के चलेंगे। अब आपको समझ आ गई कि अगर कोई नबी भी जिंदा होकर आ जाएंगे, कोई अंबिया में से कोई नबी जिंदा होकर आ जाएंगे या तमाम अंबिया जिंदा होकर आ जाएं, तो वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे और इस कुरान को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जो हमारे सामने खुला हुआ इस वक्त, इस कुरान पर ही अमल करेंगे। इसी से उनकी निजात है अगर वो जिंदा होकर आ जाएं। आप समझ आ गए इस कुरान की अहमियत। ये कुरान कयामत तक के लिए है, यही बुक ऑफ ऑर्डर है। इससे साफ वाज़ेह है कि वही महज एक दीनी एतकाद ही नहीं बल्कि एक अकली जरूरत है, जिसका इनकार दर हकीकत अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा का इनकार है। ये वही अल्लाह ताला ने इन हजारों पैगंबरों पर नाजिल फरमाई, जिन्होंने अपने अपने लोगों में अपने अपने जमाने में लोगों की हदायत का सम्मान किया। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम कयामत तक आने वाली इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मुकद्दस सिलसिले की तकमील हुई। यानी अब जो अल्लाह ने नेकी के रास्ते बताने थे, यानी यूं समझ लें कि जो किताबें बाकी अंबिया पे नाजिल हुई, तौरात का मतलब कानून, जबूर का मतलब सहीफे यानी पेपर्स यानी नोट्स, और इंजील का मतलब खुशखबरी, गुड न्यूज, ठीक है। और कुरान का मतलब बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, जिसका एंड टू एंड होना ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। यानी एक बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने इस कुरान मजीद को एक दफा पढ़ लिया और मैं इसके तमाम असरार और रमूज समझ चुका हूं। नहीं, हर दफा मैंने जिंदगी में अब तक जो मुझे याद पड़ता है, मैंने कुछ 7-8 साल से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं 10 साल से 10-11 साल से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह दौरे तफसीर कुरान अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक करवा रहे हैं मेरे से। और हर दफा मुझे कुरान में कोई ना कोई नई बातें मिलती हैं। हालांकि मैं इसी कुरान से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के आसान तर्जुमा कुरान से ही पढ़ रही हूँ, लेकिन हर दफा मुझे नया पॉइंट मिलता है। तो मेरा कहने का क्या मकसद है, कोई दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता कोई एक बंदा भी कि हमने कुरान को तकमील के साथ पढ़ लिया है। यानी अब कुरान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको हमें यानी जिस पर हमें अबूर हासिल ना हुआ हो। ये कुरान के असरार और रमूज हैं, अल्लाह से मांग मांग के समझना है और बड़े बड़े उलमाए इकराम से समझने की कोशिश करनी है। अपनी अकल के फैसले नहीं है, इन कुरान को समझने के लिए उलमाए दीन से रुजू करना है हमें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। कुरान का मुकदमा जो है वो अब थोड़ा ज्यादा तो नहीं रह गया। तो आज वसल्लम पर मुख्तलिफ तरीकों से वही नाजिल होती थी। सही बुखारी की एक हदीस में हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हजरत हारिस बिन हशाम ने आज वसल्लम से पूछा कि आप पर वही किस तरह आती है। तो आज वसल्लम ने फरमाया, कभी तो मुझे घंटी की सी आवाज सुनाई देती है, यानी घंटी बजती है जैसे ना, वैसी आवाज सुनाई देती है। और वही की ये सूरत मेरे लिए सबसे ज्यादा सख्त होती है। फिर जब ये सिलसिला खत्म होता है तो जो कुछ इस आवाज ने कहा होता है मुझे याद हो चुका होता है। और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है
یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 سے جو تھا وہ میں آپ کے آگے پیش کر رہی ہوں۔ اس حدیث میں آپ نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحم اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسری گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے ہر طرف سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، بلکہ ہر جہت سے ہر طرف سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک، صحیح سمجھ تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، یعنی یہ بات جب تک ہمارے سامنے نہ ہو تو ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی صحیح طرح، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی، یعنی یہ اللہ کے نبی نے صرف سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تھا تو آپ کی مبارک پیشانی سے پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور بدل جاتا، متغیر ہو کر بدل کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے آپ کے کپکپانے لگ جاتے تھے، آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگ جاتے تھے۔ یعنی وہی ایک ایسی سخت، دیکھیں نا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے پہاڑوں سے کہا کہ ہم آپ پر نازل کر دیں، پتا ہوگا نا آپ کو یہ قرآن مجید کی آیت کا، تو یعنی قرآن مجید کا یہ جو بوجھ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بوجھ کوئی نہیں اٹھا رہا، یعنی اتنا مطلب سخت بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چنا قرآن کے بوجھ کے لیے، اور اس پر نازل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر تبدیل ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے، قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ وہی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پہ اس وقت سوار ہوتے تھے وہ آپ کے بوجھ سے دب جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے سارے اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پہ رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس سے حضرت زید کی ران پہ اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دینے لگتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پہ عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ بہرخیر جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضرت سسم کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو جاتی۔ یعنی جب انسانی شکل میں آتے تھے نا، اور آپ کو جیسے ابھی میں آپ کو بیٹھ کے بتا رہی ہوں، اسی طرح وہ بھی ایسی ہی وحی بتاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت سب سے زیادہ آسان صورت یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھنا، اور بڑی اچھی طریقے سے ان کے لیے یہ بڑی آسان وحی ہوتی تھی۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور آپ نے کہا یہ جبریل امی سے
کہ میں آپ کو آپ کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیات پر۔ پہلے دو واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ جو ہے یہ سندن کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا مشکوک ہے۔ فتح الباری یعنی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہی کی یعنی 3 دفعہ حضرت جبریل علی امی علیہ السلام کو انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں جو ہے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا، اور وہ ان تینوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ وہی کی چوتھی صورت براہ راست اور بالواسطہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا حدیث قدسی، آپ کے دل پر ایک بات کو اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے تھے، اتار دیتے تھے۔ یہ شرف آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ وہی کی پانچویں صورت یہ بتا رہی ہوں، وہی کا مطلب ہے پیغام کو لانا، ان کی صورتیں بتا رہی ہوں کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اپنے پیغام بھیجے، اپنے احکامات بھیجے۔ وہی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القا فرما دیتے تھے، یعنی ڈال دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں کوئی کسی خیال کا آ جانا، کوئی میٹر ہے، کوئی معاملہ ہے، اس کے سلسلے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یک آپ کے دل میں وہ بات ایک دم سے خود بخود آ جانا کہ ایسا کر لو۔ تو یہ وہی کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یعنی یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ تمام کے تمام جو بھی کبھی بھی کسی نبی کا یہ دستور نہیں رہا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم دے دے یا اپنی طرف سے کوئی احکامات کو جاری کرے، الا یہ کہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کوئی حکم نہ دے دے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئے ان کے میں نے طریقے بتا دیے کہ کبھی کیسے وحی آتی، کبھی کیسے وحی آتی، اور یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طریقوں کو بدل کر بتا رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے بھی وحی دے سکتا ہوں اور اس طریقے سے بھی، یعنی جیسے بات کو ختم یہاں پہ کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دیا کہ ہماری پیدائش مذکر اور مؤنث کے ملنے سے پیدا ہوئی، یعنی ہماری پیدائش کیسے ہوئی؟ مذکر اور مؤنث کے ملنے سے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو نہ مذکر ملے نہ مؤنث ملے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا، یعنی جہاں پر سائنس بے بس ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا کہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، کہ انسانی پیدائش میں باپ کا محتاج نہیں ہوں، میں ماں باپ کا محتاج نہیں ہوں، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ میں باپ کا محتاج نہیں ہوں، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ میں ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کا محتاج نہیں ہوں کچھ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکال کے دکھا دی، اور جو کہتے ہیں جس کی جسامت 40 ہاتھ تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ جہاں پہ جیسے ہماری سائنس کہتی ہے نا کہ ہوا، پانی، روشنی کے بغیر، حرارت کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی جاندار نہیں بن سکتا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے سائنس کی لاجک کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ انڈا ہے، انڈے کے اندر صرف حرارت پہنچتی ہے، انڈے کے اندر نہ پانی پہنچ رہے نہ روشنی پہنچ رہی ہے، نہ پانی پہنچ رہے نہ روشنی پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سائنس جو ہے نا وہ چیزوں کی محتاج ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس سفید گنبد کے اندر، چھوٹے سے سفید گنبد کے اندر کیسے ایک انسانی جان کو بنا رہے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ سوائے ایک حرارت کے نہ اس کو ہوا مل رہی ہے، نہ روشنی مل رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، لیکن تخلیق ہو رہی ہے اس کی۔ یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کیسے اہم کام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کہیں بھی جا کر نہ کسی بھی وے پہ جا کر آ کر نہ بے بس نہیں ہو سکتی۔
سمجھ آئے؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. قرآن کا مقدمہ ہے یہ، جو تھوڑا سا قرآن کو شروع کرنے سے پہلے بتانا ضروری تھا. یہ اس کو آپ جب سمجھیں گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کی وحی کیسے آئی، کس طرح سے آئی. اور آپ کو یقین کریں کہ قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی اللہ نے قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. توریت بنائی، توریت نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی، مختلف صحیفے ملے. ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے یعنی نوٹس ملے، اسی طرح اور کئی انبیاء کو نوٹس ملے. لیکن آج ان میں سے ورڈ آف گاڈ خدا کی زبان کے الفاظ کہیں نہیں ملیں گے. نہیں سمجھ آ رہے؟ انجیل کو اٹھائیں، انگلش زبان میں لکھی ہوئی ہے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انگلش میں انجیل بھیجی تھی؟ نہیں، انہوں نے انجیل کی تحریف کر دی ہے، چینج کر دیا، اپنی مرضی سے ایک کتاب بنا دی. اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ کتاب کہیں بھی نظر نہیں آئے گی اب آپ کو، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. لیکن اس قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور بات بھی قرآن میں بار بار کہہ دی، جس کو آپ یقین کریں جب پڑھا میں نے تو میں بار بار اتنی دفعہ یہ پڑھنے کے بعد میں نا بہت پریشان بھی ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بار بار بات کیوں کہہ رہے ہیں. پوری سورت کے دوران اللہ نے اتنی دفعہ بات کو کیوں گھمایا، مطلب اتنی دفعہ بات کو کیوں کیا. تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا. فہل من مدکر، کوئی ہے سمجھنے والا؟ ہم نے تو اس کو آسان بنا دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ بار بار اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا، ایزی لینگویج میں بنا دیا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی آگے بڑھنے والا. یعنی یہ دعوت فکر ہے ہمیں. اب ہمارے پاس زندگی کے تھوڑے سے دن ہیں سب کے پاس، یعنی امت محمدیہ سسم کی زندگی ہزاروں سال کی نہیں ہے. پہلے تو ہزاروں سال کی عمر ہوتی تھی نا، اب ہزاروں سال کی عمر نہیں ہے. اب زندگیاں بڑی مشکل سے 100 سال کی زندگی، بہت مشکل سے، یہ بھی ہمیں کہیں ملتی نہیں ہے کہ 100 سال کی زندگی نظر آئے، بہت کم ریئر کیسز ہیں. ہم 60-70 سال کے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ بات کا ہو جاتا ہے کہ مطلب اب تو یہ بس مرنے والی عمر آ گئی نا، ختم ہونے والی عمر ہے. تو میرا صرف کہنے کا مطلب ہے قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد فوراً ایک بات کا مطالبہ کیا کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے. تو کوئی ہے جو آئے اور اس آسان کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ قیامت کی صبح تک اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا. ایک حرف تو الگ کی بات ہے، ایک نقطے کا چینج کوئی نہیں لے کے آ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت خوبصورت تجوریوں میں بند کر دیا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ننھے ننھے سینوں میں ان قرآن کو چھپا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ننھے ننھے سینوں میں محفوظ فرما دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آہستہ آہستہ قرآن کا مقدمہ جتنے بھی دن لگتے ہیں، لیکن اس کو سنے سمجھے بغیر مزہ نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مطلب اگلے ہفتے سے امید ہے کہ ہم قرآن مجید کو ڈے 1 سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، مسنون اعمال خواتین کا دینی معلم مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب سے بلی کے جھوٹے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ بلی کا جھوٹا کھا سکتے ہیں؟ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے. مکروہ سے کہتے ہیں جو چیز منع تو نہیں کی گئی لیکن کراہت کے ساتھ، جیسے طلاق مکروہ عمل ہے. طلاق جو ہے، طلاق کی اجازت ہے کہ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن اس کو مکروہ کہا گیا، یعنی پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ لوگ اوجڑی کے لیے، اوجڑی جو ہوتی ہے بکرے کی اوجڑی، اب اس کو پتہ نہیں اوجڑی شاید کہتے ہیں. اب دیکھیں اوجڑی کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے،
لیکن کراہت آتی ہے اسے کھانے میں نا، مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حلال ہے کہ اگر خدا نہ، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نے کہا جی میں نے اجڑی کھا کے آیا ہوں، آپ اس کے کہیں اچھا اچھا تو حرام کھا کے آیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بلی کے جھوٹے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی مکروہ کے لیے بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دل مانے تو کھا لو، دل نہیں مانے تو نہ کھاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی صاف پانی نہیں، یعنی بلی کے جھوٹے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی اگر بلی نے پانی میں منہ ڈال دیا اور اس کے علاوہ کوئی صاف پانی نہیں تو اس سے وضو کر لیجئے، اور اگر اس کے علاوہ پانی ہے تو اس کے جھوٹے سے وضو نہ کیجیے۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا نا کراہت آ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں اس کی مثال یہاں پہ اللہ پاک نے میرے ابھی ابھی ذہن میں ڈالی ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر تمہاری چائے میں یا کسی چائے سالن یا شربت یا مطلب گھر کا آپ نے دال بنا کے رکھی ہے تو مکھی گر جائے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس مکھی کو پوری طرح سے ڈبو دو اور ڈبونے کے بعد نکال کر پھینک دو، اب یہ کھا لو۔ اب دیکھیے کراہت آ رہی ہے نا کہ مکھی چائے میں پڑ گئی تھی، میں نے مکھی کی چائے میں سے مکھی نکال کے پھینک دی اور میں چائے پی رہی ہوں، دل نہیں نہ مان رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے، ایک میں شفا ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے کون سا پر آپ کے اس میں ڈالا ہے چائے میں یا آپ کی شربت میں، اس لیے پوری طرح ڈبو دو کہ اگر زہر کا اثر ہے تو وہ شفا کے اثر میں چینج ہو جائے، یعنی زہر کا تریاق ہو جائے اور اس کو نکال کر پھینک دو۔ تو اب لیکن بعض لوگوں کا دل نہیں کرتا، تو بھائی اس چائے کو کسی جانور کے آگے ڈال دو، یعنی کوئی یا کسی مٹی میں ڈال دو، نہ پیو۔ تو بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، اس کے علاوہ کوئی صاف پانی نہیں ہے تو اس سے وضو کر لیجئے، آپ کا وضو ہو جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ اور پانی ہے تو اس کے جھوٹے سے وضو نہ کیجیے۔ بس بات یہ بھی ہے نا کہ بعض دفعہ میں نے وہی بات بتائی نا کہ آپ نے ایک بلی پالی ہوئی ہے اپنے پنجرے میں رکھی ہوئی ہے، ایک مثال، آپ جو کچھ اسے کھانے کو دے رہے ہیں بس یہ وہ کھا رہی ہے، ٹھیک ہے، خود سے چوہے نہیں مار کے کھا رہی، گند نہیں کھا رہی، تو ایسی صورت میں اس بلی کا نا پیا ہوا پانی بھی ہمارے لیے پاک ہے، ہم پی سکتے ہیں، لیکن یا وضو کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب کراہیت آ رہی ہے تو چھوڑ دیجیے اسے، دوسرا لے لیجیے۔ تو اگر دودھ سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر دودھ سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے تو اسے نہ کھائے، وہی والی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس مزید سالن ہے، اگر آپ کے پاس مثال ہے ایسی سمجھانے کو، آپ نے سالن بنا کے رکھا، آلو گوشت بنا کے رکھا، بلی نے اس میں منہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس مزید سالن نہیں بنا ہوا تو آپ اسے اچھی طریقے سے گرم کر کے کھلا کر مطلب کھا لیجئے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر سب کچھ دیا ہے تو اسے نہ کھائیے، اور اگر غریب آدمی ہے تو کھا لینے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ ایسے شخص کے واسطے مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی غریب بندے کے لیے وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کراہیت والا، یعنی دل نہیں مان رہا جس کے لیے کھانے کو نا، تو لیکن جب غریب آدمی ہے اس بیچارے کو پتا ہے کہ یہ میرا گوشت میں نے 1 مہینے بعد بڑی مشکل سے پکایا ہے، اگر بلی نے اس میں ایک مثال دے کے بتا رہی ہوں آپ کو، تو پھر وہ غریب آدمی کھا لے، اس کے لیے یہ مکروہ بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ مکروہ یہاں پر یعنی کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن اس کو حلال کر دیا ہے۔ طلاق اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، یعنی حلال کاموں میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اب دے سکتے ہیں جب ایک بندہ تنگ آ جائے اور حالات نہیں سدھر رہے تو پھر ایک رستہ بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، باقی نہ کرے تو گھر میں ایڈجسٹمنٹ کریں، اچھی طرح گھر کو بسانے کی کریں، وہ الگ سے صورت ہے۔ تو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ اگر بلی نے منہ ڈال دیا کھانے پینے میں، تو اگر کوئی اور کھانا نہیں بنا ہوا تو بھیا آپ اس کو کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یعنی غریب آدمی کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو امیر آدمی ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ نیا کھانا بنوا سکتا ہے، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، تو بھائی وہ پھر ایسا کرے کہ وہ یہ کام نہ کرے، وہ اس کو دے دے، کسی غریبوں کو کھلا دے، بے شک اچھی طریقے سے۔ میرا تو یہی اصول ہے کہ میں ایسے وقت میں بہت زیادہ پکاتی ہوں، یہاں تک کہ بالکل کھول جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اول تو ایسا کوئی موقع ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آیا ہی نہیں۔ اس کے لیے بہت خوبصورت بات سے ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حسین بات کہی ہے، اصل میں ہم سمجھتے نہیں ہے نا
اللہ ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि भाई अपने पहले जानवर को बांध दो, जानवर को बांधो, फिर अल्लाह ताला से तवक्कल करो कि हमने आयतुल कुर्सी पढ़ दी, ये मेरा घोड़ा है, इसे मैंने बाहर बांध दिया है और आयतुल कुर्सी पढ़ दी। लेकिन बिन बांधे, यानी बांधे बगैर आयतुल कुर्सी पढ़ के छोड़ देना, इफादत तो अल्लाह तब भी करेंगे, लेकिन तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। जैसे अगर आपने चाय पी रही हैं, आप चाय पी रही हैं, या आप जैसे आपने शरबत बनाया है, या जैसे आप फ्रूट चाट खा रही हैं इस वक्त, ठीक है। अब ये फ्रूट चाट या आप कस्टर्ड वगैरह या खीर वगैरह कुछ खा रही हैं, अब आपके सामने अल्लाह के नबी एक बात बहुत जबरदस्त, उनकी तो सारी बातें ही बेहतरीन जिंदगी हैं, वो तो जिंदगी की अलामात, यानी ये समझ लें कि अगर उनको मान लें तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसको ढांक दो, ढांके बगैर ना छोड़ो। इवन आपने अपना पानी जो रखा है ना, वजू के लिए पानी रख संभाल के, इसको भी आप ढांक लें। नहाने के लिए पानी भी रखा है, इसको भी ढांक दें। हर बाल्टी के साथ एक ढकना जरूर मिलता है, आपको पता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बात को जहां पर खत्म किया वो ये थी, अगर तुम्हारे पास ढांकने के लिए कोई चीज नहीं है तो एक लकड़ी पकड़ के उसके अर्ज पे रख दो। नहीं समझ आई? जहां पे बाल्टी का मुंह होता है ना, जहां से आप डालते हैं, आपके पास उसका बाल्टी का ढक्कन नहीं है, एक लकड़ी लेकर उसके पूरे अर्ज पे ऐसे ही रख दें, हालांकि आपके दाएं बाएं उसके खुला है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो अल्लाह की पनाह में आ गया कि आपने अपना काम कर लिया और काम करने के बाद अल्लाह पर छोड़ दिया कि अल्लाह ने कहा ढांक लो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अपने घर का दरवाजा बंद करने लगो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह दिया करो। इस तरह घर का दरवाजा बंद कर लो ताकि तुम सेफ हो जाओ। दूसरी बात, घर का दरवाजा बंद करने के साथ तुमने दूसरा काम क्या करना है कि तुमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के करना है। तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि अब शैतान कहता है ना इस घर में दाखिल, और अगर आपने खाना खाते हुए भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लिया तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि ना इस घर में कयाम है, ना इस घर में तोआम है, ना तुम्हें खाने को मिलेगा ना रहने को मिलेगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर लॉक लगा दिया अल्लाह तबारक तआला ने शैतान के लिए। पता चल रहा है कितनी बड़ी बातें बता रही हूँ आपको, कि जिस खाने पे आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लिया, घर के दरवाजे को बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह जानता है कि मेरा ये 100 में से 200 बिलीव है कि आपके घर में कुछ भी नहीं होगा, नुकसान नहीं हो सकता। करके देख लें अपने पानी को। मेरा ये होता है, मेरी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अगर पानी को भी रखती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कोई पेपर पड़ा हो, इवन मेरा टिश्यू रोल पड़ा होता है, मैं टिश्यू रोल को ऊपर रख देती हूँ उसके। आप ढांक दें, मत खुला छोड़े। चाय को भी ठंडा होने के लिए ढांक दे। अल्लाह तबारक ताला के नबी ने जो रास्ते बताए हैं, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो आखिरी बात, एक बहन ने तवज्जो दिलाई थी और बहुत शुक्र है मेरे पास 5-10 मिनट मिल गए मुझे। जिंदगी में तमाम इबादतें बहुत अहम हैं। हज अपनी जगह अहम है, और हज हज अपनी जगह अहम है, रोजा अपनी जगह अहम है, नमाज अपनी जगह अहम है, वालिदैन की फरमाबरदारी अपनी जगह अहम है। लेकिन इन सब से ज्यादा बढ़कर अहम ये नमाज रोजा हज ज़कात हमें कहां से मिला, किसके जरिए मिला, ये सब चीजें किसके किसके जरिए मिली। मैंने एक बात कही थी, बुरा ना मानिएगा। बात यह है कि सब कुछ हमें मिला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी से। अब सबसे ज्यादा अहम क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला जात आला हस्ती। हमारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत के काबिल क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका। अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नामूस रिसालत की हिफाजत करता है, अपने नबी नबी की खत्म नबूवत की हिफाजत करता है, तो यकीन करें नमाज रोजा हज ज़कात इन सबसे ज्यादा बाजी ले जाता है। क्या मतलब, नबी अकरम सल्लल्लाहु नमाज का तरीका हमें किससे, नमाज का हुक्म हमें किसने दिया, हमारे नबी ने दिया कुरान के जरिए। कुरान किस पर नाजिल हुआ, हमारे नबी के जरिए, हमारे नबी पे नाजिल हुआ। हमारे नबी ने हमें नमाज पढ़ने की तलकीन की और हमारे नबी ने हमारा नमाज पढ़ने पढ़कर दिखाई।
ہمارے نبی نے ہمارے دلوں میں نماز کی عظمت کو ڈالا، ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے خدا سے متعارف کروایا، ہمارے نبی نے ہمارے سامنے خدا کی عظمت کو بیان کیا، ہمارے نبی نے ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر کے ہمیں دکھایا۔ اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملتے تو پھر ہمیں خدا ملتے بھلا؟ ہمیں کوئی بتاتا؟ ان بت پرستوں کو کون جا کر بتائے گا کہ یہ بت پرست، یہ بت جو ہے جن کی تم مورتی پوجا کر رہے ہو، یہ تو تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں؟ کون آپ کو یہ سمجھائے گا، کون مجھے یہ سمجھائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا راستہ دکھانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میں نے اس کی بارہا یہ مثال آپ کو دی کہ ایک لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور یونیورسٹی کے بعد باہر اس کو ایک گارڈ ملتا ہے اور وہ روز گارڈ کو سلام کرتا ہوا آتا ہے۔ آج اس گن مین، چپڑاسی، گارڈ، یہ یونیورسٹی کا لڑکا جو ٹاپر لڑکا ہے، اس کو کوئی آ کر بتاتا ہے کہ یہ جو گارڈ باہر بیٹھا ہے یہ تمہارا باپ ہے، حقیقی باپ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس لڑکے کی کنڈیشن کیا ہوگی، کہ کیا وہ اس کو ویسے ہی چوکیدار یا گارڈ سمجھے گا یا جا کر اس کو چمٹ جائے گا اور پیار کرے گا، اس کی عزت کرے گا؟ اب بتانے والے نے جو کیا اس پر کتنا بڑا کرم کیا کہ اس کو اپنے باپ کا پتہ بتایا کہ بھائی یہ جس کو تم روز سمجھتے ہو نا پیون، یعنی جس کو تم سمجھتے ہو چوکیدار، گارڈ، یہ حقیقت میں تمہارا والد ہے۔ اور روز تو وہ اس کو صرف گارڈ ہی سمجھتا تھا، سلام کرتا تھا، آج لیکن اس کے سلام کرنے کا انداز بدل گیا۔ وہ ایک نیک اور اللہ کو ماننے والا، ایمان والا بچہ تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ نہیں، آپ نے گارڈ والی نوکری نہیں کرنی، میں ہوں نا کمانے کے لیے، آپ گھر میں بیٹھیں اور آپ عزت سے بیٹھیں۔ تو آج وہ لڑکے کا کتنا احسان ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ گارڈ نہیں ہے، یہ چوکیدار نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملوانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بتایا ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا سب کچھ، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا احسان ہوا کہ نہیں ہوا ہم پر؟ اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جب بنایا نا، نبیوں کی روحوں کو، تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی تھے، جو میرے بھی اور آپ کے بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، والد محترم ہیں، وہ بھی جب دنیا میں آئے تو ان کے دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی، یعنی ان کے مہر لگی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سلیبس لے کے آ گئے، جو شریعت لے کے آ گئے، جو طریقہ لے کر نماز کا آ گئے، جو طریقہ لے کر حج کا آ گئے، جو طریقہ لے کے روزے کا آ گئے، جو طریقہ لے کے لین دین کا جو طریقہ بتا گئے، جو اصول لڑائی کے، جنگ کے، جہاد کے بتا گئے، وہ قیامت کی صبح تک ویسے ہی رہیں گے۔ آج سعودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 60 سال کی عورت کسی بھی گروپ کے ساتھ حج کر سکتی ہے۔ دیکھیں یہ نیا رول سعودی گورنمنٹ نے نکالا۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ اپنے محرم کے ساتھ حج کرے۔ تو قیامت تک جتنے بھی معاملات آتے رہیں گے، ان کا حل ہمارے نبی ہمیں بتا کر چلے گئے۔ اب ہم اپنے جتنے مرضی اصول بتا لیں، لیکن یہ اصول ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی سے دور کریں گے، کامیابی اور جنت سے دور کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک عالیشان محل، عالیشان عمارت۔ کہتے ہیں لوگ آتے ہیں تو خوبصورت عمارت کو دیکھ کر اشک کر اٹھتے ہیں، اور ہر شخص اس عمارت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن ہر شخص ایک جگہ جا کر رک جاتا ہے۔ کہاں پر؟ اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہے۔ جو بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کاش اس اینٹ کو بھی لگا دیا جاتا تو یہ عمارت کس قدر مکمل اور اچھی لگتی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آخری اینٹ اس کی میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث سے یہ بات ثابت کر دی
کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب وہی سلیبس چلے گا, اب وہی طریقے چلیں گے. نماز میں اتنی ہی رکعتیں ہیں جتنی میرے نبی نے بتا دیا. اب اگر ہم کسی کو نبی بنا لیتے ہیں تو خدا کی قسم, اگر کسی کالج میں, یونیورسٹی میں, کسی اسکول میں کئی نیا پرنسپل آ جاتا ہے تو پرنسپل اپنی مرضی کے قانون بنا دیتا ہے کہ اس پرنسپل کہتا ہے اس اسکول کا پینٹ اس رنگ کا کر دو, اس کی یونیفارم میں یہ چینج کر دو, اس کا سلیبس یہ چینج کر دو. جب ایک نیا پرنسپل آ کر اپنی مرضی کے قانون بنا لیتا ہے تو اگر ہم نے خدا نخواستہ اس بات پر ایگریمنٹ کر لیا کہ ہاں کوئی بھی نبی ہمیں منظور ہے, تو یقین کریں ہمارے اسلام کی بنیاد ہل جائے گی, اکھڑ جائے گی. اس لیے یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری نبی ہیں, آخری نبی رہیں گے, قیامت تک رہیں گے. سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے, جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے, جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے, نگری والے ہو ہوشیار ضروری ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین عبادت کرنے, اور وہ عبادت جو آپ کی کسی صورت بھی آپ کی اللہ کے ہاں جو ہے نامنظور نہ ہو, آپ کو میں ایک ایسی عبادت بتا دیتی ہوں جو کمی بیشی کے ساتھ بھی قبول اور منظور ہو جائے گی, اور وہ کام ہے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, رہیں گے اور ہیں, اس بات کو سمجھ لینا. اور جب آپ اس بات کو بار بار لوگوں سے کہیں گی تو خود بخود جتنے بھی نئے اور جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو ہے ختم کرتا چلا جائے گا آپ کے اس عمل کی وجہ سے. تو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے. فتنہ قادیانیت, کیونکہ فتنہ قادیانیت یہ ہے جو مختصر اور 1 منٹ میں بیان کر سکتی ہوں. وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو کہ انگریزوں کا لگایا ہوا, 1878 میں انگریزوں کا لگایا ہوا ایک پودا تھا. یعنی میں سمجھانے کو کہہ رہی ہوں کہ انگریزوں نے چاہا تھا کہ ہم پوری عمر کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں حکومت کریں, ہمیں صرف مسلمانوں سے خطرہ ہے, اور مسلمان اپنے نبی کے بہت پرستار ہیں, جانثار ہیں, چنانچہ ایک جھوٹا نبی پیدا کر دو تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری توجہ ہٹ جائے. اور انہوں نے اس جھوٹے نبی کو اپنے ایک وفادار کو نبی بنا کر پورا کرنے کی کوشش کری, اپنا ایک خواب پورا کرنے کی کوشش کی. اور مرزا قادیانی کا جو خاندان ان کا بہت وفادار تھا, اس سے مرزا قادیانی کو لے کر کہا کہ تم جھوٹا نبی بننے کی تیاری کرو, ایسے کرو, اتنی اچھی تیاری کرو کہ سب سوچیں کہ تم واقعی سچے نبی ہو. انشاءاللہ اسی ایپیسوڈ کو, اسی قسط کو لے کر کل بیان کروں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اللہ پاک ہمارے والدین نے جس طرح سے ہماری پرورش کی اور پیار سے محبت سے ہمیں دیکھ ریکھ کی, اللہ پاک ہمارے والدین کی دیکھ ریکھ آپ اسی طرح کیجئے.
اے اللہ پاک یہ قرآن میں وہ طریقہ آپ نے جو ہمیں مانگنے کے لیے بتایا، جسے ہم مانگ کر 100% آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے والدین کی خبر گیری رکھیں گے۔ اے اللہ پاک میرے تمام کے تمام نیک عمل اور میرا یہ اس طرح 1 گھنٹہ بولنا، اے اللہ پاک میرے والدین اور میرے ساس سسر کے لیے اور میری بھائی بھابھی کے لیے، میرے دیور کے لیے اور دیورانی کے لیے، اور اللہ پاک جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے اور ان سب کی مغفرت کے لیے اے اللہ پاک میرے اس عمل کو قبول فرما لیں، ہمارے اس عمل کو ہمارا تو آخرت بنا دیجیے گا۔ اے اللہ پاک ہم بہت گئے گزرے، اللہ پاک ہم بہت گھٹیا لوگ ہیں، اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ پاک ہماری تخلیق ایک گندے پانی کے ٹپکے سے ہوئی ہے۔ اے اللہ پاک آج ہم آج ہم تجھے بھول گئے، آج ہم اپنے رب حقیقی کو بھول گئے۔ اے اللہ پاک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پاک ہمیں اکیلا مت چھوڑیے، اے اللہ پاک ہمارے مرحومین کو اپنی اپنی اللہ پاک خاص الخاص نعمتوں میں رکھیے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر سکتے، اے اللہ پاک اے اللہ پاک ہمارے لیے بھی کوئی صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ پاک قبر کی تاریخی ہمیں قبر کی وحشت ہمارے دل پھاڑ دے گی اللہ۔ اے اللہ کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے، رات کی تاریخی ہوتی ہے، سائیں سائیں کی آوازیں ہوتی ہیں، اللہ دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ اس کمرے میں جبکہ 7 لوگ سوئے ہیں تو دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک قبر میں اکیلے ہمارے اپنے اکیلا ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اے اللہ پاک کوئی ایسا عمل ہم سے ہماری اولادوں سے قیامت کی صبح تک کے آنے والی نسلوں سے کروا لیجیے۔ اے اللہ پاک کوئی ایسا مقبول عمل کروا دیجیے کہ ہمیں قبر کی تاریخی میں کسی طرح کی وحشت نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں قبر کے کیڑوں سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں قبر کے کیڑوں سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں قبر کی تنگی سے بچا لینا۔ میرے اللہ کوئی ایسا کام کروا دے اے اللہ کوئی ایسا کام کروا دے جو تیری بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمارے ننھے منھے بچے، اے اللہ پاک ہماری آل اولاد، اے اللہ قیامت کی صبح تک آنے والی نسلیں، اے اللہ پاک ان کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت دے دا۔ اے اللہ پاک شیطانی دور ہے، اے اللہ پاک ان کو دنیا کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ پاک اے اللہ پاک دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت کا ویزا عطا فرمائیے۔ اللہ پاک دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہمیں جنت کا پاسپورٹ عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری کچھ بہنیں بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اللہ پاک ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے سونے کا، ان کے رہنے کا، ان کی محفوظ پناہ گاہوں کا انتظام فرمائیے۔ اللہ پاک حماس کے مجاہدین کی مدد فرمائیے۔ اللہ کی اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک اے اللہ پاک تمام بے اولادوں کو، روشان کو، ثانیہ، مریم، مہرونسا، اے اللہ پاک علی عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریانہ، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ فریال عائشہ سار کی مشکلوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ پاک قرآن کو بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، اس کی ترجمہ تفسیر کو بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، اس کی کمی بیشیوں کو معاف فرمائیے گا۔ اللہ پاک اس سلسلے میں مدد فرمائیے گا۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو ہم قرآن کا حق سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں۔ اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جتنی بھی بچیاں اور بچے اس وقت اے اللہ پاک نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، ان کے لیے نیک بر، نیک زوج، نیک در کھول دیجئے۔ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ اور اس کی بہن سدرہ کے گھر میں سدرہ کے سمیت جتنی بچیاں آمنہ، نمرہ، ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ ہو جائیں۔
یا اللہ جتنے مجمع میں لوگ سن رہے ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ، ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرما اللہ۔ تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحیم مہمان صاحب، فضل الرحیم صاحب حضرت جی، ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، عیشا، عثمان عزیز، زارا، فاطمہ، ریمشا، دانش، طاہر، اہلیہ رضوان الہی، اہلیہ دانش کے والدین کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، میری بیٹی ہے نا، ان کو بہترین گھر عطا فرمائیے، اپنا گھر عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشا، عبداللہ، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیجیے۔ ڈاکٹر ہمنا کے لیے کوئی بہترین برکت والی جاب لاہور شہر میں عطا فرمائیے۔ احمد، یوسف، نواز، محمد، عمر، محسن، اسامہ، عمیر، سنبل، ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اماد، سالیہ، ہمنا، احمد، حفصہ، فاطمہ، انم، ان کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچوں کو راہ ہدایت عطا فرمائیے۔ ان کی سب کی پرورش آپ اپنے، ان کی تربیت خود کیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، اگر آپ نے نہیں بھی معاف کرنا تب بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ اپنے قرآن میں ذکر فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو، فقیر کو ڈانٹ کر مت بھیجو، خالی ہاتھ مت بھیجو۔ اللہ ایک گھنٹے سے تقریباً تیرے منگتے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں اللہ پاک ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم اس بچے کی طرح ہے جس کی ماں کھو گئی ہے اور وہ بار بار اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اللہ ہمارے رکے ہوئے کاموں کو کامیابی کے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ میرا گلا بھی ٹھیک کر دیجئے، اللہ بہت تکلیف ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر پاکستان پہ رحم فرما دے۔ پاکستان کو کوئی بہترین قیادت عطا فرما دے۔ پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرما دیجئے۔ پاکستان میں یا اللہ پاک بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا کر دیجئے۔ اے اللہ پاک پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو کلمہ گو مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ پاک ہمارے سب کے اندر سے یا اللہ پاک کوئی راشی ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی زانی ہو، ان سب کو ہدایت دے دیجئے۔ اللہ پاک سب کو حقیقی مومن بنا دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔